سوال میں مزید تحریر فرمایا ہے کہ وہ شخص حوض کوثر کی حدیث سے متعلق کہتا ہے کہ اس میں صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتے دور کر دیں گے۔ اے بھیا، یہ ساری طرفداری اور عقیدے میں وہی چیزیں کہے چلے جا رہے ہیں جو یا تو اہل تشیع میں ہوتی ہیں، ان حضرات نے ان چیزوں کو بہت لکھا ہے، اور یا پھر سنیوں میں جو تفضیلی شیعہ ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں۔ سنیوں میں تفضیلی شیعہ ہوتے اہل سنہ میں سے ہیں، لیکن تفضیلی شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل تشیع کے ساتھ ان کے کئی ایک عقائد میں مشترک ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ زیدی ہیں، یمن میں ہم نے انہیں دیکھا، ان کے بہت سے عقیدے اہل تشیع سے لیے گئے تھے۔ بہت سے اہل سنہ میں سے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، خلفائے ثلاثہ سے بھی پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، محرم میں ماتم بھی کرتے ہیں، سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ یہ سب بنیادی طور پہ ہیں اہل سنہ میں سے، لیکن تفضیلی شیعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ یہ ازالۃ الخفا جو ہے نا، اور خاص طور پہ اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے کہ خلافت کیا تھی۔ اسی لیے ہر دور میں ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ اہل سنہ کے عقیدے کا زبردست دفاع کرتے رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں کہیں تفضیلی شیعت میں نہ چلی جائیں۔ حضرت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دفاع کیا ہے۔ ان سے پہلے آپ چلے جائیں یا ان کے قریب کے لوگوں میں حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کے متعلق کتاب لکھی ہے۔ ان سے ذرا سا پیچھے چلے جائیں، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ ان کے والد کے دور میں چلے جائیں تو ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء ہے۔ ان سے پیچھے چلے جائیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی مجالس میں برملا اہل سنہ کے عقیدے کا اظہار کیا۔ ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور اس کا نام ہی رد روافض ہے، یعنی اہل تشیع کے عقیدے پہ تنقید۔ کس صدی میں کون ہے جس نے اس میدان پہ کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اس لیے یہ جو شخص کہتا ہے ایسی باتیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رد کر دیا جائے گا حوض کوثر سے، یہ گمراہی کی باتیں کرتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا تو تم میں سے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں دیکھ کر میں خوش ہوں گا، اور میں خوشی سے کہوں گا کہ اسیحابی، میرے صحابہ آ گئے، میرے دوست آ گئے، میرے دوست آ گئے، اور فرشتے انہیں پکڑ لیں گے، آ کے دبوچیں گے اور ماریں گے، اور وہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ کس نئی راہ پر چل پڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا سحقن، جہنم میں جاؤ، اللہ کی لعنت تم پہ پڑے، ایک کوئلوں کی طرح جلے ہوئے لوگوں، جاؤ ادھر سے۔ یہ اس حدیث کو اہل تشیع بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہماری صحیح حدیث کی مسلم میں ہر جگہ آئی ہے، اس حدیث میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی قیامت میں حشر ہوگا۔ والعیاذ باللہ، ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب اور دیگر لوگوں نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا، ان لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے۔ فرشتے کہیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ اپنے دین سے پھر گئے تھے، ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ جیسے کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے یا جوان لڑکا اور وہ ایڑی پہ گھوم جاتا ہے، ایڑی کو مرکز بنا کے گھوم جاتا ہے، فرشتے کہیں گے یہ اس طرح اس دین سے گھوم گئے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافق ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں بھی منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وفات کے بعد ظاہر ہے ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے، استغفر اللہ،
کہ یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہاں لے کر جائیں گے اور فرشتے ان کو مار کے پیچھے کر دیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے جن صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے حوض کوثر پر ملوں گا، کیا وہ جھوٹے وعدے کر کے دنیا میں گئے تھے؟ اگر وہ جھوٹے وعدے تھے تو اللہ کے وعدوں کا کیا اعتبار ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار ہی کیا ہے؟ ان سے جھوٹ بول گئے اور باقی سب سے سچ بولتے رہے۔ صرف 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حاضر ہوئی تھی، عرض کیا میرے بیٹے انس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ لوگوں کو دکھاتے تھے اور فرماتے تھے میں نے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دبایا ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے 9 سال اور 10 سال۔ اور پھر میری والدہ آئیں، حاضر ہوئیں، مجھے ساتھ لے گئیں، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی اتنی خدمت کرتا ہے، آپ میرے بیٹے کے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انس کی عمر زیادہ کر دے۔ تو تم دیکھتے ہو میری عمر کتنی بڑھ گئی ہے، 90 کے قریب پہنچ گئے تھے، اور اللہ اس کی اولاد کو برکت دے۔ تو پھر فرمایا تم دیکھتے ہو میری اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں 120 ایسے ہیں جن کا جنازہ میں خود پڑھا چکا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اس کو مال بھی بہت دے۔ تو تم دیکھتے ہو میرا باغ شدید سردی میں بھی مدینہ منورہ میں کھجوریں ایسی لاتا ہے جیسے شدید گرمی میں لاتا ہے۔ تو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے فرمایا دیکھو انس، قیامت میں میں تمہیں بالکل اسی طرح ہاتھ پکڑ کر پروردگار عالم کے سامنے لے جاؤں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اللہ اسے میرے ساتھ بھیج دیں جنت میں، اس نے دنیا میں میری بڑی خدمت کی۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے آپ کہاں ملیں گے کہ میں آپ کو آپ کا یہ وعدہ یاد دلاؤں آج کا؟ تو فرمایا جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو؟ تو فرمایا جہاں انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ میں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا حوض پہ آ جانا۔ میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو؟ تو نہیں ہو سکتا، میں تینوں میں سے ایک جگہ ضرور کھڑا ہوں گا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یوں تمہیں لے جاؤں گا۔ تو انس رضی اللہ عنہ کو کیا فرشتے اس طرح مار کے پرے کریں گے؟ تو وہ جو وعدہ فرما کے گئے ہیں اس وعدے کا کیا بنے گا؟ یہ سارا دین فراڈ ہی ہے، یہ دھوکے ہیں۔ تو یہ حوض کوثر پہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یوں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اب دوسروں کے الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ دھتکارا جائے گا، یہ سارے وعدے کون ہے کہ کیا کون کر رہا ہے، کیسے پورے ہوں گے؟ یہ سارا دین ایسے ہی ہے، جھوٹ پہ مبنی۔ کیا وہ اہل سنت میں سے ہے؟ کوثر کی حدیث کا تھوڑا بتا دیجئے آج سوال جواب میں۔ ہم نے بتا دیا آپ کو، یہ شخص بالکل اہل تشیع کے عقیدے بیان کر رہا ہے، اس کوئی تعلق نہیں اہل سنت سے۔